الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور 18 ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بدعقیدہ اس آیت کے ضمن کے اندر کو اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں اور عجیب و غریب دین کی تشریحات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ فرمایا کہ اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے، کوئی نقصان پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک نقطہ تو پہلا یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نقصان پہنچانے کا ذکر کیا تو یہاں بدرن کا لفظ بولا کہ اگر اللہ تجھے نقصان پہنچائے، اور جب اللہ نے اپنا خیر پہنچانے کا ذکر کیا تو فرمایا اللہ جب تجھے خیر پہنچائے تو بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ لفظ بتاتے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پہ غالب ہے، کہ اللہ نے جب نقصان پہنچانے کا ذکر کیا تو صرف نقصان کا ذکر کیا، بدرن، نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ رحمت کی باری آئی، بھلائی کی باری آئی تو فرمایا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کو لے کر کچھ لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو اللہ فرماتا ہے کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی نبی ولی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ کسی کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو دور نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اگر دعا کر کے کسی کی مصیبت دور کرتے ہیں یہ اللہ کے چاہنے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے چاہے بغیر تو دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، اللہ کے چاہے بغیر تو درخت سے پتا بھی ٹوٹ کے نیچے نہیں گرتا، زمین و آسمان میں ذرہ بھی اللہ کے علم مبارک میں ہے، کوئی ذرہ بھی اللہ کے علم کے بغیر ایک دوسری جگہ پہ منتقل نہیں ہوتا۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء جو مدد کرتے ہیں، کسی سے تکلیف دور کرتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے تکلیف دور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے مد مقابل کو نبی یا کو ولی آ کے اس تکلیف کو دور کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو نبی ولی نفع نہیں پہنچا سکتے، انبیاء اور اولیاء مدد ہی تب کرتے ہیں جب اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اور پھر اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہتے ہیں میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کا ردیف تھا، ردیف کہتے ہیں بالکل سواری کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پیچھے میں بیٹھا تھا۔ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ کیا؟ پہلی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ فرمایا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کیا ہیں؟ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کرنا اللہ کا حکم ہے، حج فرض ہو جائے جب موسم آ جائے تو اس کو ادا کرنا یہ فرض ہے۔ فرمایا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نمبر دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرمانوں کی حفاظت کرو تم اسے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ کے جو فرامین ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں ان حکم پہ لبیک کہو، جو اللہ فرماتا ہے وہ کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نمبر تین، نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا تم اسے اپنے ساتھ پاؤ گے تو نمبر تین فرمایا تم فراخی میں، جب حالات ٹھیک ہوں حالات بہتر ہوں، فرمایا تم فراخی میں اسے یاد کرو، وہ تنگ دستی کے اندر فرمایا تمہیں یاد رکھے گا۔ فرمایا حالات اچھے ہوں مال زیادہ ہو تو اللہ کو نہ بھولو،
جب حالات تنگ ہو جائیں گے وہ تمہیں نہیں بھولے گا، وہ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، ویسے بھی اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ فرمایا اللہ تم پر اپنی رحمتیں زیادہ کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ایک دوسرا ہے، ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو مشکلوں میں اللہ تمہاری سنے، مشکلوں میں بندہ جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں نا تو پھر چوٹ دل پہ لگتی ہے، پھر اللہ کی جانب رخ کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ مشکلوں میں تمہاری دعائیں قبول کرے تو ہمیں خوشیوں میں اللہ سے مانگا کرو، اللہ مشکلوں میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش ہو اللہ بھول گیا، تیش ہو اللہ کا خوف تک بھی باقی نہ رہا، فرمایا وہ انسان تو نہیں ہے نا پھر کہ وہ اپنی اوقات ہی بھول گیا۔ اللہ نے جب رحمت کی، جب کرم کیا، وہ اپنا آپ ہی بھول گیا کہ یہ کرم کیا کس نے ہے، یہ رحمت کی کس نے ہے، مجھے یہ دیا کس نے ہے، یہ مجھ پر نوازشیں کس کی ہیں۔ نمبر 3 نبی علیہ السلام نے فرمایا تم خوشحالی میں فراخی میں اسے یاد کرو، تنگ دستی میں وہ تمہیں یاد کرے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن عبداللہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو۔ اور یہ ضمناً بات یاد رکھے، اللہ سے مانگنا عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا عبادت نہیں ہے، جائز ضرور ہے لیکن اللہ کے علاوہ سے مانگنا عبادت نہیں ہے، عبادت رب سے مانگنا ہے۔ اس لیے جب مشکل پڑے آپ رب سے ہی مانگے، لیکن آپ اگر وسیلہ دے کے مانگتے ہیں تو مانگے رب سے ہی، مدد رب نے کرنی ہے، بند راہ رب نے کھولنا ہے۔ لیکن یہاں ایک مجازی لفظ جو بولا جاتا ہے، مثال کے طور پر کچھ لوگ دین کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، وہ مثال داتا صاحب کے مزار پہ گئے تو جا کر کہنے لگے داتا صاحب ہم آپ کی مزار پہ آئے ہیں، ہمیں بیٹا تو آپ نے دینا ہے، کرم آپ نے کرنا ہے، لہذا ہمیں بیٹا لے کے دیں، آپ ہمیں بیٹا عطا کریں۔ اس طرح کے جملے اگر بولتے ہیں تو کچھ ناہنجار قسم کے لوگ ان پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ شرک نہیں ہے، اگرچہ لفظ اچھے یہی تھے، وہ کہتا یا اللہ میں تیرے محبوب کے بندے کے پاس آیا ہوں تو مجھ پہ کرم فرما، میری خالی جولی کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما، یا اللہ میرے بگڑے کاموں کو سیدھا فرما، یہ دعا مانگتا۔ لیکن اگر وہ یہ کہ داتا صاحب آپ کے پاس آیا ہوں، کرم آپ نے کرنا ہے، بیٹا آپ نے دینا، اس طرح کے لفظ بولتا ہے تو یہ شرک کا فتویٰ لوگ اس پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے بھائی، نسبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نسبت مجازی ہوتی ہے، ایک نسبت حقیقی ہوتی ہے۔ مثال ایک عورت بڑی مدت سے بیمار تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، اللہ نے آرام دے دیا، تو دوسری عورت نے پوچھا کہ تو رام آئے، انہوں نے کہا چٹھے کو رام آیا ہے، وہ فلانے رانے کو گئی سا، وہ ڈاکٹر کو رام آیا ہے، آرام تو دیتا ہے رب، یہ کہتے ہیں نہیں چٹھے نے آرام دیا ہے، تو کیا عورت مشرکہ ہو گئی ہے؟ یہ تو خود بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی یہ نسبت مجازی ہے، اس کا مطلب یہی تھا کہنے کا کہ اصل کرم تو رب نے کیا ہے لیکن سبب ڈاکٹر بنا ہے۔ اگر کوئی داتا صاحب سے ڈائریکٹ بھی جا کے مانگتا ہے تو عقیدہ اس کا بھی یہ ہے دینا رب نے ہے، لیکن وہ نسبت مجازی داتا صاحب کی جانب کر دیتا ہے۔ لیکن ہم اس پر بھی آگے یہ کہتے ہیں کہ ایسی لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگو، اللہ بڑا قریب ہے، وہ تو اعلان کر رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ آگے جو لفظ میرے آقا علیہ السلام نے بولے، فرمایا دنیا بھر کی طاقت اگر تجھے نقصان پہنچانے پہ تل جائے، دنیا بھر کی طاقت، دو چار مخالف کیا کریں گے، دنیا بھر کی طاقت تجھے نقصان پہنچانے پہ تل جائے، رب نہیں چاہے گا تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر دنیا بھر کے لوگ تجھے نفع پہنچانے پہ تل جائے، رب نہیں چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے، تو بندہ لاوارث تو نہیں ہے، رب کی مدد اس کے شامل حال ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے جب بھی مانگو رب سے مانگو، اور آخر پہ فرمایا اگر تم صبر و یقین کا دامن نہ چھوڑو تو یہ بہت اچھا ہے، انسان صبر کا دامن تھام کے رکھے۔ اب اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی مصیبت کو تکلیف پہنچے اللہ نے ہی دور کرنی ہے۔ انسان دو بازوؤں کے ذریعے اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے، جی دو بازوؤں کے ذریعے اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے، ایک صبر کا بازو ہے، ایک شکر کا بازو ہے۔ انسان ان دو باتوں کو تھام لے تو اللہ تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ مصیبت مشکل پہ کرنی ہے، مشکل آن پڑے، مصیبت آن پڑے، اس پر بندے نے صبر کرنا ہے، ایک صبر کا بازو ہے۔
اور ایک شکر کا بازو ہے. شکر کب کرنا ہے؟ جب اللہ نعمت عطا کرے. نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے، مصیبت پہ صبر کرنی ہے. ان دونوں چیزوں کو تھام کے جب بندہ زندگی گزارے گا نا تو اللہ تک پہنچنا بندے کے لیے آسان ہے. یہ بات طے شدہ ہے، یہ حقیقت ہے. زندگی کے اندر قدم با قدم مشکلیں ہیں، زندگی کے اندر حالات بندے کے لیے کٹھن ہو جاتے ہیں، لیکن بندے نے حالات کے سامنے کھڑے ہونا سیکھنا ہے. بعض لوگ میں نے دیکھا مشکل آتی ہے تو لمحے پہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب کیا کریں گے، کیا بنے گا ہمارا. او بھائی مشکل کے سامنے اقبال نے کہا تھا تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں نے کئی بار آنکھوں سے منظر دیکھا، شدت کی ہوا چلتی ہو، ایک کوا مخالف سمت پہ جا رہا ہوتا ہے، اڑ نہیں سکتا بیچارہ. بعض کا شدت کی ہوا جب آتی ہے تو ٹھہر جاتا ہے، پر مارتا رہتا ہے، رخ نہیں بدلتا، ٹھہرا رہتا ہے. وہ 30 سیکنڈ یا 50 سیکنڈ تک وہ ٹھہر کے پر مارتا رہتا ہے. پھر میں نے دیکھا پھر جاتا یوں ہے نا، پر مار کے جب محنت کرتا ہے پرواز یوں ہو جاتی ہے. اقبال اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ جو مخالف سمت پہ ہوائیں چلتی ہیں نا، یہ تجھے نیچے لانے کے لیے نہیں ہے، تیرا درجہ بلند کروانے کے لیے ہے. زندگی میں اللہ جو مصیبت دیتا ہے یہ کوئی رائے گا نہیں جاتی. میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں کانٹا بھی چبھ جائے بندہ مومن کو تو اللہ اس کا اجر دیتا ہے. بھائی زندگی میں مشکلات آئیں گی، ہم پہ کیا مشکل آئے گی؟ اللہ ہر بندے کو 2-3 وقت کا کھانا روزانہ دیتا ہے. ہم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو سارا دن کل بھوکا رہا ہو، نہ صبح ملا ہو، نہ رات ملا ہو، نہ دوپہر کو کوئی شے کھائی ہو؟ آپ کو غریب سے غریب آدمی بھی ایسا باہر نکل جائے تو آپ کو نہیں ملے گا. وہ اچھا کھاتا ہے، وہ 3 وقت کھانا کھاتا ہے. سونے ایک مرد دانا کی بات بھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری ماں نے 40 دینار مجھے دیے تھے. فرماتے تھے میں چلا گیا دین پڑھنے کے لیے، لیکن 40 دینار بالآخر ختم ہو گئے. فرماتے ہیں حالت یہ تھی کہ شدت کی بھوک لگ گئی. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نکلا باہر کہ یار اگر کچھ نہیں ملتا میں پتے کھا کے گزارا کر لیتا ہوں. جی آپ نے تو نہیں کبھی ارادہ کیا پتے کھانے کا؟ پتے کھا کے ارادہ کر لیتا ہوں. فرماتے ہیں میں باہر نکلا تو جس درخت کے میں نے پتے کھانے تھے پہلے 20 لوگ لگے ہوئے تھے پتے کھانے. فرماتے ہیں میں نے کہا یار پتے بھی تم کھا لو میری خیر ہے، وہ بھی نہ کھائے آپ نے. آپ فرماتے ہیں اتنی شدت کی بھوک لگ جاتی کہ پیٹ کو سیدھا رکھنا، کمر کو سیدھا رکھنا مشکل ہو جاتا. کہتے کئی بار لیٹ کے میں اپنا پیٹ زمین کے ساتھ لگا دیتا، اتنی شدت کی بھوک لگتی. آپ دیکھیں مصیبت، مشکل حالات کا بگڑنا، لیکن اللہ پہ توکل اور بھروسہ ان کا بڑا مضبوط تھا. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں ایک دن بغداد کی پھر مسجد میں بیٹھا تھا. فرماتے ہیں مسجد خالی تھی، نماز کا وقت نہیں تھا. دور دوسرے کنارے پہ بیٹھ کے ایک بندہ کھانا کھولتا ہے اور کہتے ہیں کھانا جب کھانے لگتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اتنی شدت کی مجھے بھوک لگی. آپ میں سے اگر کسی کو شدت کی بھوک کبھی لگی ہو تو وہ ان جملوں کا احساس کر سکتا ہے، یہ جملے اس کو محسوس ہو سکتے ہیں. وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے میں دوسری جانب وہ ادھر ہے. جب اس نے کھانا سامنے کھولا، اس نے لقمہ لے کر اپنے منہ میں ڈالا تو کہتا ہے میرا منہ کھل گیا. یعنی میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے لگا ہے. لیکن کہتے ہیں اتنی شدت کی بھوک تھی کہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے لگا، لیکن شدت بھوک کے مارے میرا منہ کھل گیا. کہتے ہیں وہ 2-4 لقمے اس میں منہ میں ڈالے تو میرے دل میں بار بار آ رہا ہے کاش مجھے بھی دعوت دے لے، کاش مجھے بھی بلا لے. کہتے ہیں پھر میں نے اپنے نفس کو کہا کہاں پڑا ہوا ہے، کیا سوچ رہا ہے، چھوڑو ایسی باتیں. کہتے ہیں بس اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس نے مجھے بلا ہی لیا. شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے میں نے کہا نہیں بھائی آپ کھاؤ. اس نے کہا نہیں جی آپ آ جائیں. اس نے مجھے منت سماجت کر کے بلا ہی لیا. فرماتے ہیں جب اس نے مجھے بلایا میں نے 2-4 لقمے لگائے. مجھے کہتا یار یہاں کو عبد القادر نامی بندے کو تم جانتے ہو؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا یار اس کے وارثہ میں سے کسی نے کھانا بھیجا اس کے لیے، میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، مجھے بندہ نہیں ملا عبد القادر کون ہے، تو میں تھک کے خود تھوڑا سا کھانا کھانے لگ پڑا ہوں، پتہ نہیں وہ کون ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وہ عبد القادر جیلانی تو میں ہی ہوں. وہ ڈر کے ہاتھ پیچھے کر گیا. آپ نے فرمایا یار کھا. وہ کہنے لگا حضور پہلے آپ میرے مہمان تھے اب میں آپ کا مہمان ہوں. یعنی پہلے آپ میرے مہمان تھے، میں میزبان تھا، آپ کھانے کے لیے آئے تھے، حقیقت اب الٹ ہو گئی. اب میں آپ کا مہمان بن گیا، آپ میرے میزبان بن گئے. اب دیکھیں ان پہ کتنی مشکلات آئیں. امام احمد بن حنبل کو روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں کوڑے مارے جاتے. اور پھر معتزلہ کا دور تھا، صرف امام احمد بن حنبل کو بادشاہ یہ کہتا تھا تم اتنا کہہ دو قرآن اللہ کی مخلوق ہے. آپ فرماتے تھے جو قرآن کو اللہ کی مخلوق مانے وہ کافر ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، صفت ازلی ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے.
بادشاہ نے جلاد کو کہا کوڑے مارو، تھک جاؤ تو پھر نہ مارو، پھر دوسرا جلاد مارے، دوسرا جلاد تھک جائے پھر وہ نہ مارے، تیسرا مارے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے لگے کہ آپ کا ماس وجود سے اڑ جاتا، لیکن امام احمد بن حنبل ایک انچ بھی اپنے عقیدے سے پیچھے نہ آئے۔ آج ہمیں تو دین کے لیے مشکل آئی کوئی نہیں، پھر بھی ہم بڑے بے صبرے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہو دین پہ تو چلنا بڑا مشکل ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں یاد داڑھی رکھنا، امامہ پہننا، شریعت کے مطابق لباس پہننا، یہ تو بڑا مشکل سا کام ہے۔ ہمیں کیا پتا وہ دین کیا ہے؟ ہمیں تو بھائی پلیٹ میں رکھ کے دین دیا گیا ہے۔ والد مسلمان تھا، میرا دادا مسلمان تھا، میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں، مجھے کیا پتا وہ دین کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ دیکھیں دین کی قدر و قیمت جنہوں نے اسلام کی خاطر، وہ اسماعیل ہانیہ جو اگلے دن ایران کے اندر شہید ہو گیا، 70 کے قریب اپنے خاندان کے افراد شہید کروا چکا ہے صرف اسلام کی خاطر۔ آپ ان سے پوچھو نا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اور کلمہ پڑھنا وہ آسان بات نہیں ہے، لفظوں کا نام نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں چو میں گویم مسلمانم بلرزم، اقبال کہتے تھے جب میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے تقاضے بہت بڑے ہیں، صرف لفظ ہی نہیں ہے، مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، وہ تقاضے بھی پورے کرنے ضروری ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ تقاضے پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔